دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو سیما حیدر کے حوالے سے اور غلام حیدر کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور ان کے غلام حیدر کے 4 معصوم بچوں کے لیے ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے تعصب سے، یعنی وہ ہمارے انڈین دوست ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز غلام حیدر کے بچوں پر، غلام حیدر کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ وہ ایک انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اسی میں کچھ ایسے لوگ بھی انوالو ہیں جن کا نیگیٹیولی رول ہے۔ وہ ہمیشہ نیگیٹیولی بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی اگر یوٹیوبر ہیں تو اپنے یوٹیوبر کو بہتر کرنے کے لیے، اور اگر نیوز چینلز ہیں تو وہ اپنی نیوز کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ہم پاکستان سے صرف ایک انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائعوں سے، کبھی ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ من چلے لوگ ہیں جن کی مقصد صرف اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، یا اپنے دوسرے ملک کو برا بھلا کہنا، یا ہمیشہ نیگیٹیولی پوائنٹ رکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے ذہن کے اندر۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناصر ویلوگ، اور میں ہوں ناصر علی۔ میں آپ کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو گائیڈنس دے سکوں غلام حیدر کے حوالے سے، روشن عظیم بھائی کے حوالے سے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر اچھا لگتا ہے تو پلیز کمنٹس اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ چاہے نو کی شکل میں ہی دیجیے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی ویڈیو بنانے میں، صحیح بنانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو دوستو، غلام حیدر اب ایک نئے موڑ پہ چلا گیا ہے۔ بظاہر کچھ لوگ اس چیز پہ بزن ہیں کہ غلام حیدر کے 2 بچے غلام حیدر کو دے دیے جائیں اور 2 بچوں کو سیما حیدر کو دی جائے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ انڈین حکومت کی طرف سے ایک فرمان جاری ہونے والا ہے، بہت جلد ہونے والا ہے، اور وہ فرمان کیا ہوگا میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، کہ سیما حیدر کو الیکشن کے فوری بعد ڈپورٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ سیما حیدر مکار عورت ہے جو اپنے ملک کی نہیں ہوئی، اپنے بہن بھائیوں کی نہیں ہوئی، اپنی خاوند کی نہیں ہوئی، تو انڈیا کی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ ایون کہ انسان اپنے مذہب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، لیکن ایک واحد عورت ہے جس نے مسلمان، یعنی وہ ہندو ہو گئی۔ میں ناظرین ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب میں جانا اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ ہم ایک انسانیت کے لیے غلام حیدر کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے انڈین سے ہو۔ جو انڈین سے ہمارے دوست ہیں وہ یقین کریں ہمارے ساتھ دل اور جان سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں، ان کی محبتوں کی، ان کی چاہتوں کے، ان کی انسانیت کے رویے سے ہمارے دل کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے، جو کہ اس سے پہلے انڈینز کے لیے ہمارے دلوں میں کچھ تھا۔ ہمیں کچھ ایسی تصویریں دکھائی گئی تھی کہ جس کو ہم نیگیٹیولی ظاہر کرتے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے ہم غلام حیدر کے کیس میں جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں پیار، محبت، اخلاق ملا دونوں لوگوں کی طرف سے۔ وہ ہم سے مطمئن ہے اور ہم ان سے مطمئن ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ غلام حیدر کے 2 بچے غلام حیدر کو مل جائیں گے اور 2 بچے سیما کو دے دیے جائیں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ہو، تو مرد جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن میں بچے پروان چڑھتے ہیں، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اسلامی مذہب میں یہ واضح لکھا گیا جب تک عورت کے بچے 7 سے 10 سال کے درمیان چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ماں کے پاس رہ سکتے ہیں طلاق ہونے کے بعد، جبکہ اس کو طلاق نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ تو اب ریسنٹلی اس کے بچے غلام حیدر کو ہی ملیں گے، یہ میں واضح آپ کو بتاتا چل رہا ہوں کہ غلام حیدر کو بچے ملیں گے۔ انڈین قانون کیا کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس میں 10 سال، زیادہ 7 سے 10 سال بچے رکھ سکتی ہے، اس کے بعد غلام حیدر کو ملیں گے، وہ اس صورت میں جب وہ طلاق شدہ ہو تو۔ ادروائز والد کفالت کرتا ہے اپنے بچوں کی۔ اگر اس دوران چھوٹے بچے ہوں جن کی پرورش ابھی 5، 6 سال، 3 سال، 4 سال ہو، تو وہ ماں کے پاس رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں اس کی بتاتا ہوں وجوہات، کیا ہے وجوہات ہیں اس کی۔ وجوہات یہ ہیں کہ خرچہ مسلسل ہر ماہ کا بچہ
والد صاحب اپنے بچوں کو ان کے گھر یعنی اس کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں. ہر ماہ ایک معقول رقم ان کو دی جاتی ہے جو ان کے بچے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں. تو اسی لیے اسلام نے ایک درس دیا ہے کہ وہ یہ مرد کی اندر رہیں گے، مرد ان کو پیسے دے گا طلاق ہونے کے باوجود، جب تک اس کی عمر 10 سال کے قریب نہ ہو جائے. تو اب ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا احسان برمی صاحب انڈیا میں جانے کے لیے بہت پرعزم ہیں. احسان برمی صاحب کے بارے میں بتائیں، اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. کسی نے کچھ انڈیا سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اگینسٹ احسان برمی صاحب نے کچھ کیسز لڑے اور ان کے کہا جی یہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا ان سے. تو یہ ایسے نیگیٹیولی پوائنٹس ہمیشہ دونوں کی طرف سے یہ وہ لوگ دکھا رہے ہیں جو صرف مکاریاں جانتے ہیں، جو جھوٹ بولنا جانتے ہیں. کیونکہ سیما جیسے بھگوڑی کا ساتھ اس جیسے ہی کریکٹر والے انسان دیں گے. اے پی سنگھ غائب ہو گیا. ناظرین میں آپ کو بتا چلوں کہ وہ صرف اس لیے غائب ہوا ہے کہ اس کو وہاں پہ الیکشن لڑنے ہیں. الیکشن کی پارٹیسپیٹ کے لیے اس نے اپنے کینسل کو خود ہی کینسل کرایا ہے. کیوں کہ وہ جو اس کو قانون کے مطابق وہ اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی وہ ہو، ایک قانونی کاروائی، قانونی ملازم ہو، یعنی آپ گورنمنٹ کا ملازم ہو. تو اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اے پی سنگھ غائب ہو گئے. راجوندر پروار لانتوں کی بھرمار جو پاکستان کو خریدنے کی بات کرتے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اس کے علاوہ نتر پال وہ بھی غائب ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ اور ایسے بہت سے پترکار روبرو ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے ہیں جن کا مقصد صرف اپنی ٹی آر پی بڑھانا اور کسی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا. اب وہ سب کے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے. وہ چھپ گئے ہیں اپنے بیویوں کے پلوں میں جا کر. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکاری اور جھوٹ مکار عورت کے ساتھ کھڑے تھے. ان کو پتہ چلے گا جھوٹ ہوتا ہے، سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے. سیما حیدر کو لگ رہا تھا کہ وہ غلام حیدر ان کے بچوں کے لیے نہیں آئے گا انڈیا، اور وہ بھی خاص طور پہ بیرون ملک نہیں جائے گا، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے جان اور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہنچے گا وہاں پر. اور اسی لیے اس نے بہت سے ایسے لوگوں کا ساتھ جڑا جو اس کا ساتھ دینے میں اس کا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ روشن عظیم بھائی اور ایسے بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ یوٹیوبرز، کچھ ایسے لوگ جو اس کا ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو بتا دیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ. اور انڈیا کے اندر سے بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے بہن بھائی ہمارے کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے دکھ درد میں برابر کے شامل ہیں. کچھ وہاں کے انڈین کے وکیل حضرات اور کچھ ایسی ہماری بہنیں، ایسی مہلائیں جو ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوئی ہیں اس کے ساتھ. اور کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو کیس دے دے، لیکن وہ صرف اپنے فائدے کے لیے آئے تھے. حضرت غلام حیدر کا کیس اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب تمام وہ لیگل ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کو انڈین فارن منسٹری نے بلایا تھا، جو ہمارے ملک ہائی کمشنر جسے کہتے ہیں، اس نے بلایا تھا اور اس کو گرین چٹ دے دی ہے کہ آپ انڈیا جاؤ. صرف ویزا لگنے کا ٹائم بقایا رہ گیا. اور دونوں ملکوں کے درمیان احسان برمی صاحب کا بہت بڑا رول ہے. تو کیونکہ احسان برمی صاحب وہ انسان ہے جو ایک فلاح کے لیے کام کرتا ہے، ایک انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو دو ملکوں کے درمیان کسی غیر قانونی طور پر یا نہ جانے انجانے طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتا ہے کوئی لوگ، تو ان کو ڈپورٹ کروانے کے لیے اس ملک میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. اور یہ بہت نیک انسان ہے. اس نے ہمیشہ ایک ٹرسٹ کے طور پہ کام کیا ہے. اور اس کا جو لمٹ ہے وہ ہر ملک تک ہے، جس کے لیے یہ اپنے ملک پاکستانیوں کو لے کے واپس آتا ہے جو غیر قانونی طور پر یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. جن پہ کچھ چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں ان کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیا گیا ہے. روشن عظیم بھائی کے خلاف بھی کچھ ایسی باتیں کی گئی کہ انہوں نے غلام حیدر کا کیس چھوڑ دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. غلام حیدر کے ساتھ روشن عظیم بھائی آہستہ آہستہ وہ پتے کھول رہا ہے جن کی وہ وضع دیتا ہے، بتاتا رہتا ہے ہمیں. اور ہر اس بندے سے ملنا. انڈیا کے اندر بھی ایک وکیل ہائر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا،
وہ بھی بہت جلد ان کا نام رپورٹ کرنے والے ہیں، ایکسپوز کرنے والے ہیں۔ ناظرین میری ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا رائے دے کر، پھر ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔